شہید کا کیا مقام ہے، شہادت کی تمنا کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس انسان کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، جو انسان جہاد نہ کرے اور نہ تمنا کرے، اگر اس حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے گا وہ منافقت کی موت مرے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جس انسان کے دل میں جہاد کی تمنا ہو، شہادت کی تمنا ہو، لیکن اس کے باوجود شہادت کی موت نہ مرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو شہید کا مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کر کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اگر انسان سے کہا جائے کہ تم واپس دنیا میں چلا جاؤ، کوئی بھی انسان تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا جائے۔ البتہ شہید وہ یہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، شہید کیا جائے، بھیجا جائے، 10 بار مجھے دنیا میں بھیجا جائے پھر شہید کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو جو پروٹوکول دنیا میں ملا تھا، اس کو جو وقار ملا تھا، جو تاج پہنایا گیا تھا، اس نے وہ تمام پروٹوکول دیکھ چکا ہے، وہ تمام مزہ دیکھ چکا ہے، اس وجہ سے وہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے۔ بھائیو، ایمان والوں کے دل میں شہادت کی طلب ہو، اللہ سے شہادت کی موت طلب کرے۔ برادران اسلام، موجودہ دنوں میں ہمارے مسلمان بھائی جس حالت سے گزر رہے ہیں انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم جس طرح پریشان ہمیں ہونا چاہیے تھا اس طرح ہم پریشان نہیں ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمیں پریشان ہونا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہے، ظالم سب ایک طرف ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن ہم مسلمان خاموش کی نیند سو رہے ہیں، آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حالت میں ایمان والا ایمان والے کے ساتھ دے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام مومنین ایک جسم کے مانند ہے، کہ تمام ایمان والے ایک جسم کے مانند ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں درد ہو جائے تو پورا بدن بے چین بے قرار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ راتوں کو نیند نہیں آتی، بے قرار ہوتا ہے۔ تو اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر ایک مسلمان بھائی بے قرار ہو اور اس پر ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح بے قرار ہو، اس کے غم درد میں ہم شریک ہوں۔ اسرائیل ظالم ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا، فلسطین کے اصل باشندے مسلمان ہیں، عرب ہے۔ یہ لوگ شروع میں فلسطین میں آ کر زمینیں خریدی۔ اس وقت کے ہمارے ہاں کے علماء کرام نے جب سوچا، انہوں نے سمجھا کہ یہ مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ ہمارے بر صغیر سے فتویٰ دیا گیا کہ یہود کے ہاتھ زمین فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ ویسے تو زمین فروخت کرنے میں کسی غیر مسلم کو کوئی پابندی نہیں ہے، تو بہرکیف اس وقت وہاں کے مسلمان بعض ہوتے ہیں ذاتی مفاد کے خاطر ایک چیز 100 روپے کی ہے، اگر 300 میں وہ بک جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو مفاد پرست مسلمانوں نے سوچا نہیں، زمینیں یہود کے ہاتھ انہوں نے فروخت کیے۔ تو یہودیوں نے پوری دنیا سے یہود کو بلا کر وہاں آباد کیا، آہستہ آہستہ ان کی آبادی بڑھتی گئی۔ جب تھوڑی سی قوت آئی تو مسلمانوں کو وہاں سے بے دخل کرنے لگے۔ یہود ان کے پشپناہی اس وقت سے آج تک، برطانیہ، امریکہ، انہوں نے ان کو لایا ہے یہاں، آج بھی انہی کے ساتھ کھڑے۔ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ
حرام اولاد ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کے یہ حرام ولد ہے کہ انہوں نے ان کو یہود کو یہاں لا کے بٹھایا ہے، تو یہ ناجائز اولاد ہے، یہاں آ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے۔ اب اندازہ لگائے، اسلام تو الگ بات ہے، اب انٹرنیشنل جو قانون ہے، جنگی قوانین ہے، ان قانونوں کو بھی وہ توڑ رہے ہیں، تمام حد وہ پار کر رہے ہیں۔ بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، بڑوں کو قتل نہیں کر سکتے، عام شہریوں کو قتل کرنا منع ہے اسپتالوں میں اور دیگر تعلیمی اداروں میں، لیکن وہ اندھا دھن جو بھی ان کو موقع مل رہا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، عالمی قوانین کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا خاموش ہے، پورے یہود و نصارہ ایک ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہے، قرآن نے کہا ہے۔ تو ان سے معاملات تو کر سکتے ہیں، لیکن دلی مودت نہ ہو، دلی محبت نہ ہو۔ ہمارے ہاں جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں بعض ہیں اس ملک میں، ان کا کہنا یہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہ ہو، وہ اس آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست مت بنا ہو، تم میں سے جو ان کا ساتھ دے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا، اس کا بھی حکم وہی ہوگا۔ اگر یہود و نصارہ ظالم ہیں تو ان کو قتل کر دیا جائے، جو ساتھ دے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن نے جو منع کیا وہ دلی محبت، دلی مودت نہ ہو، ظاہری معاملات تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہودیوں کے ساتھ معاملات کیے، مدینہ منورہ میں یہ لوگ رہے، جب تک سازشیں نہیں کہ وہاں رہے، جب سازشیں کی اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ تو بہر کیف یہود و نصارہ ایک ہی ہیں، اسلام کے دشمن ہے۔ الکفر ملت واحدہ، الاسلام ملت واحد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کفر پورا کا کفر ایک ہی ملت ہے، اسلام میں ایک ہی ملت ہے۔ تو بھائیو، ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں، اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لڑ تو نہیں سکتے نا، ہم میں سے ہر فرد جا کے لڑ تو نہیں سکتا، ہر انسان جہاد تو نہیں کر سکتا۔ جہاد کا جو معنی ہے، جہاد کا معنی مفہوم بڑا وسیع ہے۔ یہ جو آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو، کیا میں تم کو نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت کے بارے میں کہ وہ تجارت، اس میں فائدہ یہ فائدہ ہے کہ وہ تجارت تمہیں سخت عذاب سے نجات دے گا۔ اے ایمان والو، ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے حفاظت کرے گا؟ وہ یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ کس کے ذریعے؟ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنے نفس کے ذریعے۔ نفس کے ذریعے جہاد کرنا بہت بڑا مقام رکھتا ہے، جہاد کی بڑی اہمیت ہے۔ جہاد کہ میں نے بتا دیا کہ ویسے جہاد کا جو عام معنی ہے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، اسٹرگل کرنا، دین کے معاملے میں کوشش کرے کہ دین لوگوں تک پہنچائے، دین کی تبلیغ کرے، برائیوں ختم کرنے کی کوشش کرے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، یہ تمام کے تمام جہاد ہے، مجاہدہ ہے۔ اسی وجہ سے کہنا جہاد بالعلم، علم کے ذریعے سے انسان جہاد کرے، علم پھیلائے۔ جہاد بالقلم، قلم کے ذریعے سے حق بات انسان پھیلائے۔ جہاد بالعمل، جہاد بالنفس، کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کے اوامر کے پابند کرے، یہ بھی جہاد ہے۔
تو جہاد کا معنی و مفہوم وسیع ہے، لیکن دشمن اسلام نے جہاد کو بدنام کیا ہے۔ جب بھی جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے اس کو دہشت گردی کے مقابلے میں لایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں تو دہشت گردی قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلم تسلیم۔ اسلام کا معنی سلامتی، سین لام میم، السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، تم محفوظ ہو میری طرف سے، پریشان نہ ہو، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اسلام کے لفظ میں سلامتی داخل ہے۔ اسلام جبر، ظلم، زیادتی کو برداشت نہیں کرتا۔ جہاں کئی قتال کا حکم ہوتا ہے، یہ قتال کا حکم بھی اسی لیے ہے، یہ جہاد بھی اسی لیے کہ اگر جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہو اس ظلم سے مظلوم کو نجات دیا جائے، اگر کہیں غلط کام ہو رہے ہیں تو ان کاموں کو روکے، یہ بھی جہاد ہے۔ تو بہرکیف اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنے مال کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے، جان کے ذریعے سے جہاد کرو۔ جو انسان اپنی جان سے جہاد کرتا ہے تو اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، جو انسان اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے اس کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، اللہ کے ہاں سے اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ شہید کا کیا مقام ہے؟ شہادت کی تمنا کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس انسان کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، جو انسان جہاد نہ کرے اور نہ تمنا کرے، اگر اس حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے گا وہ منافقت کی موت مرے گا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جس انسان کے دل میں جہاد کی تمنا ہو، شہادت کی تمنا ہو، لیکن اس کے باوجود شہادت کی موت نہ مرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو شہید کا مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کر کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ شہید کا بڑا مقام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اگر انسان سے کہا جائے کہ تم واپس دنیا میں چلا جاؤ، کوئی بھی انسان تمنا نہیں کرے گا کہ مجھے واپس دنیا میں بھیجا جائے، البتہ شہید وہ یہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، شہید کیا جائے، بھیجا جائے، 10 بار مجھے دنیا میں بھیجا جائے پھر شہید کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو جو پروٹوکول دنیا میں ملا تھا، اس کو جو وقار ملا تھا، جو تاج پہنایا گیا تھا، اس نے وہ تمام پروٹوکول دیکھ چکا ہے، وہ تمام مزہ دیکھ چکا ہے، اس وجہ سے وہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے۔ بھائیو، ایمان والوں کے دل میں شہادت کی طلب ہو، اللہ سے شہادت کی موت طلب کرے۔ تو بہرکیف اگر ہم جان سے جہاد نہیں کر سکتے ہیں لیکن مال سے تو جہاد کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان کسی مجاہد کے ساتھ تعاون کرے، وہ جہاد میں جا رہے اس کے گھر والوں کی معاونت کرے یا اس مجاہد کو مال دے، ساز و سامان دے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گویا کہ اس انسان نے بھی جہاد میں شرکت کی۔ تو اگر ہم براہ راست جہاد نہیں کر سکتے ہیں، مال کے ذریعے سے تو جہاد کر سکتے ہیں نا۔ ہمارے مسلمان بھائی جو مظلوم ہیں ان کی مدد تو کر سکتے ہیں مال کے ذریعے، وہ مقام ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑا زبردست موقع ہے، بڑا زبردست موقع ہے۔ بیٹھے بیٹھے گھر میں بیٹھے اپنے اکاؤنٹ سے، ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے بھیجیں، ارے 1000 روپے بھی تو بھیج سکتے ہیں، 1000 نو 500 500 نو 100 50 بھی تو بھیج سکتے ہیں۔ خفیہ طریقے سے خرچ کرنے کا بڑا موقع ہے۔ جتنے بھی رفائی ادارے اکاؤنٹ نمبر ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، گھر میں بیٹھے آرام سے کسی کونے میں بھیج دیا۔ اللہ کو معلوم ہے، تجھے معلوم، کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن 7 بندے ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر قریب ہوگا،
اللہ کے رسول نے فرمایا اس سخت حالت میں 7 بندے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ خوشبخت انسان بھی ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے دیا ہو بائیں ہاتھ تک کو پتہ نہ چلا ہو۔ مطلب اس نے دکھائے بغیر کسی کو، ریا کے بغیر اللہ کے رضا کے لیے دیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر کے عرش کا سایہ پا سکیں گے انشاءاللہ۔ تو بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت کے بارے میں کہ تمہیں دردناک عذاب سے وہ بچائے گا؟ کہ وہ یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے نفس کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اسے ہوگا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، تمہیں باغات میں جنت میں داخل فرمائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر، لیکن صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، اس کے ساتھ ساتھ مال و اموال کے ذریعے سے بھی جہاد کی ضرورت ہے۔ وہاں کے ایک مسلمان عالم دین کا پیغام یہ تھا کہ ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، لیکن دعا تو ہم خود کرتے ہیں، ہم محاذ پہ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے زیادہ ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ ہمیں افرادی قوت دے کر، ہمیں مال کے ذریعے سے تعاون کر کے مدد دے دو۔ تو بھائیو، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے، اس میں شرکت کرے، کہ تاکہ کل قیامت کے دن اگر پوچھا جائے کہ میرے بندے تو نے کیا کیا تھا، تو ہم جواب دے سکے اللہ ہم بے بس تھے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے بڑے حکمران ہیں، ان کے دلوں میں بھی درد ہے، یقیناً درد ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر یوں جکڑے ہوئے ہیں۔ دیکھنے میں تو ہم آزاد ہیں، لیکن باطنی طور پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے کچھ نہیں کر پاتے۔ تو باہر کیف ہم آواز بلند کریں، اپنے حکمرانوں کے پیچھے کھڑے ہو، ان کو بتائیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھو، پیٹ پر ہم پتھر باندھیں گے لیکن آپ آگے بڑھے، ہم ساتھ دیں گے، تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ پوری دنیا میں آواز بلند کرے ان مظلوموں کے لیے، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ہم جواب دہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خاط نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔